بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کو ان کے اعمال و کردار کے بل بوتے پر سنبھالا ہے تو انہیں اپنے انجام تک پہنچایا بھی ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا گئیں وہی فائدے میں رہیں، اور جو احکام الہی سے سرکشی کی مرتکب رہیں ان کے لیے پھر رب نے ذلت اور رسوائی ہی لکھی۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر شفاق اور جابر حکمرانوں کو مسلط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسی ہی ایک قوم عمالقہ کا تاریخ کی کتابوں میں شفاقیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ عمالقہ کون تھے؟ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمالقہ قوم عاد اور سمود کے بعد کے دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عمالقہ قوم کے لوگ انتہائی دراز قد، خونخوار، وحشی فطرت کے تھے۔ عمالقہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھیں اور رفتہ رفتہ مصر سے شام اور فلسطین تک خون خرابہ کرتے کرتے چاروں طرف پھیل گئے۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے، چونکہ جہاں بھی گئے اپنی شفاقیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کا اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے صفاقی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نامی ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ جالوت جو عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، ایک شفاق اور جابر بادشاہ کی شہرت رکھتا تھا۔ عملیق ایک بنیادی طور پر انفر کا بیٹا، ایس کا پوتا اور حضرت اسحاق کا پڑپوتا تھا، اور کوئی نہیں جانتا کہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ عملیق اور دیگر اولاد ابراہیم کنعان میں شہزوری کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عمالیق نسل فطرتاً خونخواری اور جنگجو خصلتوں کے حامل تھے۔ جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں 15 فٹ لمبا قد اور اس شخص کا سایہ 1 میل لمبا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی عمالقہ قوم سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج 3 لاکھ گھوڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ عمالقہ نے اشوری بادشاہ کے دور میں فلسطین اور شام پر بازور بازو اپنا قبضہ جما لیا تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارض مقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزادی دلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو سراہ طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجود 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک لشکر کے ساتھ قوم عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے تھے۔ لیکن فلسطین پہنچ کر بنی اسرائیل عمالقہ کی دہشت کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو سزا دی، اس کے تحت یہ 40 برس تک تقریباً 30 کلومیٹر کے میدان طیہ سے باہر نکلنے کے لیے صبح سے شام تک بھٹکتے، لیکن باہر نہیں نکل سکتے۔ اس وادی کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا، اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ ہی پینے کا پانی، اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز، بلکہ یہاں انسانی ضرورت کی کسی بھی چیز کا وجود تک نہ تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے کھانے کے لیے دعا فرمائی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور صاحبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو وہاں سے فوراً پانی کا چشمہ ابل آیا۔ بنی اسرائیل کی تنظیم نو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون بھی عمرہ تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاز سے انکار کیا تھا، اس جہاز سے کوچ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کی تنظیم نو کر کے ہر قبیلے کا الگ الگ سربراہ مقرر کریں، جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی سونپیں۔ دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کی عمالقہ قوم سے رہائی کی پیش بندی کے طور پر کی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے حضرت یوشع کو ان 12 قبائل کا سردار مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی وادی طیہ کی سزا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ رحلت فرما گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر تمام قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا۔ ویسے بھی چونکہ اس وادی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کی فراہمی کے باعث کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں تو نہ تھیں، جس کے سبب ان لوگوں نے خوب دل جمی سے جنگ کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں سزا کے جب 40 سال پورے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم صادر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور بیت المقدس کو عمالقہ قوم کے غاصبوں سے آزاد کراؤ۔ چونکہ بنی اسرائیل کی نئی نسل ماضی میں اپنے بزرگوں کی جہاد سے چشم پوشی کی غلطیوں سے آگاہ تھی اور اپنی مقدس سرزمین کی آزادی کے لیے بےتاب تھی، اس لیے انہوں نے حضرت یوشع کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ 12 قبائل پر مشتمل جہاد کے جذبے سے سرشار بنی اسرائیل کی 6 لاکھ افراد نے حضرت یوشع کی سپہ سالاری میں اریحہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بنی اسرائیل کا یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کی جانثار عمالقہ کی قلعہ کی دیوار کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور اریحہ شہر میں اپنا پرچم لہرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد کنعان کے شہر فتح کرتے ہوئے آخر میں ارض فلسطین اور شام کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں رب نے اس روئے زمین پر ایک جابر اور شفاق قوم کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔